المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم وأعداء الله من يومنا هذا إلى قيام لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. درود يا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، خداوند عالم کا صاف صاف اعلان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزتوں والا، کرامتوں والا، شرافتوں والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی، جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے، شرافت والا ہے، کرامت والا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے، خوف الہی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم مسجد میں رہیں تب خوف الہی رہے، ہم جب امام بارگاہ میں رہیں تب خوف الہی رہے، ہم جب قرآن پڑھیں تب خوف الہی رہے کہ قرآن کی آیتیں کہ ہم کو اللہ یاد آئے، جب کسی مسجد میں شریک ہو تب خوف الہی ہو، جب مجلسیں برپا ہوں تب خوف الہی ہو۔ نہیں، جب بھائی سے بھائی کا حق دیا جا رہا ہو اس وقت بھی اللہ یاد رہے۔ جب اپنے فرض کریں ایک بچہ ہے تو وہاں نہیں لکھنی ہے کہ جہاں کئی بچے ہیں، بچوں کے درمیان جب محبت سے پیش آنا ہو تب بھی خدا یاد رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے زبان میں یہ کماؤ پوت ہے لہذا زیادہ نہیں، پیسہ دے رہا ہے بیچارہ تو جانتے ہیں ایسی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، جب تک وہ دیتا رہتا ہے تب تک تعریف ہوتی ہے، جہاں وہ دینا بند کر دیا اس نے تو پھر تو عزیزو، 3 ہوں 4 ہوں بچے، کسی بچے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ابا ہم کو کم چاہتے۔ خوف خدا یہ ہے بھائی کو احساس نہ ہو کہ میرا بھائی میرا حق مان رہا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ تماشا روز ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے میرا بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کا ان کے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، چچا کے ساتھ نہیں بنتی، اس کا کیا تو اب یہ 3 بچے جو میرے ہیں یہ بھی تو آپس میں بھائی ہیں، کل ان کے درمیان بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب باپ کے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوا تو ہم کہاں، کہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ہمارے اندر۔ تو تربیت ایسی ہونی چاہیے، ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے کہ آپ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کل یہی غلطی ہمارے بچوں کے درمیان نہ ہونے پائے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے کہ سب کچھ اپنی موجودگی میں، یہ وصیت کیوں اسلام نے کہا وصیت کر کے جاؤ، وصیت کیے رہو زندگی میں، کب جانا ہو کچھ پتہ نہیں، وصیت کرو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو، محبت رہے۔ ہم لوگ بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں کہ ارے جب تک شادی نہیں ہوئی رہتی تب تک بہت محبت رہتی ہے، جیسے ہی شادی ہوئی اختلاف شروع۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بگڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اتنے نادان بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، مرد ہے تو مرد بن کے دکھاؤ۔ کیا کہنا اس بات کے مرد
کہ بنا صاحبہ آئیں تو اختلاف ہونے لگے. اپنی غلطیوں کو اپنی کمزوریوں کو کسی اور کے اوپر ڈالنا یہ عقل مندی نہیں ہے. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو غلطیوں کو دیکھ رہا ہو اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے درمیان اپنے بچوں کے درمیان ویسی غلطی نہ ہونے پائے کہ جس سے آپس میں وہ ایک دوسرے کے جان دشمن ہو جائے. لہذا ہمیں توجہ کرنا چاہیے. کربلا یہی تو سکھا رہا ہے. ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے امام عالی مقام نے کیا تربیت کی تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جان دینے کے لیے قربان. کیا کہنا بھائی. واہ واہ واہ. بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے. کربلا ہمیں یہی سکھا. کیا کربلا یہ ہمیں درس دے رہی کہ یا حسین کرو بس, یا عباس کہو بس. کیا مولا یہی چاہتے یا عباس کہو بس؟ نہیں. جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی زندگی گزار کے بتا دو کہ تم عباس والے ہو, تم حسین والے ہو. ہم نے ظاہر پکڑ رکھا ہے کہ ظاہر میں ہم ماتم والے ہیں. نہیں, مولا یہ نہیں چاہتے. کردار اتنا بلند کر لو کہ دوست جان دینے کے لیے قربان تیار ہو. اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ بھائی پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تڑپ رہا ہو. آقا مرنے کی اجازت دے. کتنا احترام پایا جا رہا ہے. چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے اصحاب میں چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اتنا خیال فرزند رسول اجازت دیجیے مرنے کے لیے اجازت مانگ رہے. سوچیے امام حسین علیہ السلام نے کتنی عمدہ تربیت کی ہے. کربلا تربیت گاہ ہے اور ہمیں توجہ کرنا چاہیے. جناب عباس کے لیے امام فرماتے ہیں کان محدثاً. توجہ کیجیے عزیزوں, بس گفتگو آ گئی تو کرتا چلوں. کہا گیا کان محدثاً, محدث تھے. کیا مطلب؟ یعنی حدیث بیان کرتے تھے. اور اس زمانے میں محدث اسے کہا جاتا تھا کہ جسے کم سے کم 2000 حدیثیں یاد ہو تب اسے کہا جاتا تھا محدث. لیکن آپ اتنے زمانے سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں, مجلسیں سن رہے ہیں, ایک بھی حدیث آپ مولا عباس سے دکھائیے. ایک بھی حدیث, ایک حدیث دکھائیے کہ میرے بابا نے یہ کہا اور یہ حدیث ہے. رسول اکرم سے میرے بابا نے یہ سنا, یہ حدیث ہے. یہ میرے بھائی نے بابا سے نقل کیا, انہوں نے رسول سے نقل کیا, یہ حدیث. ایک حدیث دکھائیے. کتاب چھانتے رہیں گے, ایک حدیث نہیں ملے گی, ایک حدیث نہیں ملے گی. ہاں خطبات ملیں گے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی ہے, بھیا ذرا کچھ یہ بتا دیجیے. خانہ کعبہ کی چھت بنانے گیا ہے, آپ نے خطبہ دیا, انشاءاللہ کل عرض کروں گا وہ خطبہ. آئے ہیں میدان جنگ کربلا میں, آپ نے وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا, نصیحت فرمائی, لیکن ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملی. ہم کو سوچنا چاہیے کیوں. بہت بڑا درس ہے, بہت بڑی تربیت کی بات ہے, معمولی تربیت کی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں کا نام عباس محدثاً نافذ البصیرہ. اور بہت سے القابات ہیں, بہت سے چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جناب عباس کو یہ بھی معلوم تھا کہ کسے کہاں موت آئے گی, کب موت آئے گی, کیوں موت آئے گی, کیسے موت آئے گی. علم اتنا تھا, لیکن ایک بھی حدیث نہیں. وجہ
کیونکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کیا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ سایہ بسایہ تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین ہوں عباس نہ ہوں. اور یہ خلاف ادب ہے کہ بزرگ کی موجودگی میں خرد کلام کرے. آج ہمارے معاشرے میں یہی مصیبت ہے. چاہے خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان، بزرگ بیٹھا رہے گا اس سے پہلے کہ بیچارہ کچھ کہے آپ ہی بڑے بنے ہوئے، ابا یہی ہو گئے. فرض کیجیے نہیں آئیں گے بیچاری. ابھی جمعہ 8 دن ہوا، لیکن آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. ضرور میں اچھی بات نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر بات ٹھیک لگے تو ٹھیک، نہیں بات لگے تو چھوڑ دیجیے. وہ ساس بیچاری بیٹھی ہے، یہ ساس، یہ ماں، یہ باپ، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ بیٹا معاشرے میں زندگی کیسے بسر کرنا ہے. یہ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی گزار کے جو تجربہ حاصل کیا ہے، یہ نئے والوں کو تجربہ منتقل کرنے کے لیے ہے. اور جب مصلحت الہی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر خدا اٹھا لیتا ہے، بس آ جاؤ تم نے اپنا کام کر دیا. لیکن ہم غافل ہیں. ساس بیچاری بیٹھی رہتی ہے. ابھی یہ آئے، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا کہ یہ ساس سے بڑھ کے ساس ہو گئی. صاحبزادے ابا بیچارے کچھ کہہ نہیں پائے، یہ ابا کے ابا ہو گئے. دو بھائیوں کے درمیان، فرض کیجیے 2 بھائیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے بابا ہیں، آپ اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں، آپ بیچ میں کچھ کے بات کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے چچا کی آپ توہین کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ یا اپنے بابا کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ ہمارے بابا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم لقمہ دے رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی خونی رشتوں میں نہیں پڑا کرتا. جو تیسرا خونی رشتے میں آتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیا کہنا؟ اور اختلاف جو ہے تیسرا لا کے، جب وہ تیسرا آتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. ورنہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ خون ہے، خون بولتا ہے. ایک مرتبہ تکلیف ہو جائے، دیکھیے بھائی دوڑ کے جاتا ہے بھائی کے پاس، لیکن یہ ساری شرارت کس کی ہے؟ تیسرے کی. سمجھیے مولا عباس نے گفتگو نہیں کی، ایک بھی حدیث نقل نہیں کیا. ایسے ہی واقعہ مشہور ہے کہ آیت اللہ گلپائگانی صاحب، محمد رضا گلپائگانی صاحب، ان کا دفتر سجا ہوا تھا، علماء کا جمگھٹا تھا. کسی ایک فقہی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب کتاب المیزان، بہت عظیم کتاب ہے تفسیر کی دنیا میں، جس کتاب کے آ جانے کے بعد آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی اکتبیان کتاب لکھ رہے تھے. پہلی جلد جو ہے وہ مارکیٹ میں آ بھی چکی تھی. کون؟ خوئی صاحب. اور انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ جیسی میں تفسیر چاہتا تھا ویسی علامہ نے لکھ دیا ہے، تو اب لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی، علماء کا جمگھٹا ہے. آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی. کوئی اپنی نظر دے رہا تھا، کوئی اپنی نظر دے رہا تھا، کوئی اپنی نظر دے رہا تھا. ایک عالم دین نے پڑھ کے کہا قبلہ علامہ آپ بھی کچھ کہیے. اللہ اکبر. آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، لبوں پہ رکھا، پھر اشارہ کیا محمد رضا گلپائگانی صاحب کی طرف، مرجع علی قدر کی طرف، کہ ان کی موجودگی میں میں کیا کلام کروں. یہ حالات اگر بزرگوں کہتے ہیں عمران ہمارے گھر میں آ جائے
कि आप मौला अब्बास के मानने वाले हैं। क्या बात है। मौला अब्बास यही दर्श दे रहे हैं कि देखो मेरी जिंदगी, क्या मेरे दिल में ये जोश नहीं पैदा होता कि मैं भी कहूँ कि रसूल अकरम से ये हदीस सुनी है, बाबा से ये सुनी है, भैया से ये सुनी है, लोगों को हदीसें बताऊं, लेकिन नहीं, एक भी हदीस आपको किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए कि अपने भाई के साथ साया बसाया थे। इसी वजह से हमें समझना चाहिए, तरबियत के उसूल से हमें वाकिफ होना चाहिए कि जब तक एहतराम बुजुर्गों का हमारे घर में रहेगा, इज्जत बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बुजुर्गों का एहतराम घर से उठ गया तो हमारे घर में इख्तिलाफ पैदा होगा, फिर मोहब्बत दिखाई नहीं देगी। भाई भाई के दरमियान इख्तिलाफ होगा, बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। बुजुर्गों का एहतराम किया जाता था, क्यों? क्या वो दूसरा ज़माना था या वो कोई दूसरे लोग थे? हमारे ही तो आबा व अजदाद थे कि मोहल्ले में लड़का किसी का भी हो, अगर बदतमीजी करता था तो डांट देते थे, और वालिदैन उस तक नहीं करते होते थे। इसी वजह से कोई बच्चा बुजुर्गों को देखता था, चुप हो जाता था कि अरे चचा आए नहीं, दादा आए नहीं, ये था कि नहीं था। और आज वहीं से वो जा रहे हैं, हो सकता छेड़ भी देगा, और दादा कहाँ चल रहे हैं? ये क्या है? अगर हमने अपने बच्चों पे कंट्रोल रखा होता तो ये ना होता। क्यों? बात घरानों के बच्चे आप डाल दीजिए मुस्कुरा, आप डांट दीजिए तो मुस्कुरा के चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने तरबियत वैसी की है। मौला हुसैन ये नहीं चाहते कि आपके यहाँ बेतरबियती पाई जाए। इमाम ने इसीलिए फरमाया था कि देखो, अपने उमूर को मुनज़्ज़म कर दो, हमको बेनज़मी पसंद नहीं है। और भाई के लिए अर्ज करते ताकि मालूम हो जाए कि ये तो खूनी रिश्तों में इख्तिलाफ होता है ना, आपको पता नहीं है कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। खूनी रिश्तों में अगर इख्तिलाफ होता है तो सीधे सीधे इसका असर आपकी उम्र पे पड़ेगा। वो बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ 10 साल और रह सकता है, और वो 10 साल अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता। एक शख्स आया छठे इमाम की खिदमत में, कहा सरकार मेरा भाई बहुत परेशान करता है, सरकार मेरे भाई ने मेरा हक मान लिया। मोमिन शख्स था, फर्जंद रसूल, मुझे बड़ी परेशानी होती है। और याद रखिए, खूनी रिश्तेदारों अजीज़ों को परेशान करने से खुदावंद आलम उम्र में कमी कर देता है। छठे इमाम फरमाते हैं वापस जाओ, अब तुम शिकायत लेके हमारे पास नहीं आओगे। कुछ दिन के बाद रोता हुआ आया, कहा मौला मेरे भाई एक एक करके इस दुनिया से चले गए, मैं तन्हा हो गया। मैं ये नहीं चाहता, खुदा की कसम मैं ये नहीं चाहता, तो मैं चाहता था मेरे से भाई मेरे साथ रहे। इमाम कहते जानते हो उनकी उम्र क्यों कम हो गई? इसलिए कि तुमसे इख्तिलाफ रख रहे थे, तुम पे जुल्म कर रहे थे, और खुदा बंदे आलम ने उनकी उम्र में कमी कर दी। ये माँ बाप बच्चों को दुआएं देते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में भी, और वैसे भी आपने मुशाहिदा किया होगा कि माँ बाप जब अपने बच्चों को दुआ देते हैं तो क्या कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हमारी भी दे दे। वजह क्या जानते हैं? इसलिए कि अगर माँ बाप को आपने अज़ियत पहुँचाया तो सबसे पहले जो चीज़ कम होती है यही उम्र है।
اب سوچئے ایک انسان ماں باپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، اس کی عمر کم ہو گئی، تو اس نے ظلم کس پہ کیا؟ بیوی کے ساتھ اس نے ظلم کیا کہ 10 سال اور رہ سکتا تھا لیکن نہیں رہے گا۔ اس بچے کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے جو گود میں ہے، 10 سال اور رہ سکتا تھا، اب نہیں رہے گا۔ اے میرے عزیزو، تھوڑی سی دولت یا زمین کے لیے جو ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے؟ خدا کی قسم اس میں سراسر گھاٹا ہے۔ اس کا نقصان بعد میں ہوگا، آپ کا نقصان پہلے۔ کیونکہ دکھائی نہیں دیتا لہذا ہم بہت خوش ہیں۔ موت 2 طرح کی ہے، جس طرح سے رزق 2 طرح کا ہے۔ ایک رزق حتمی، وہ رزق آپ کو پہنچ کے رہے گا، اور ایک رزق وہ ہے جو آپ کی محنت سے وابستہ ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے اسی اعتبار سے خداوند عالم آپ کو رزق پہنچائے گا۔ اسی طرح سے موت ہے، ایک موت حتمی ہے، وہ وقت معین ہے، اس سے ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک موت اور ہے، اجل مسمى نام دیا گیا ہے موت کا۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے خونی رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ بہتر نہیں رکھا تو عمر میں کمی ہو جائے گی، وہ موت گھٹ کے جہاں مثلاً یہاں پہ موت آنی ہے، آپ نے اپنے خونی رشتہ داروں میں معاملات اچھے نہیں کیے، وہ موت، وہ وقت کم ہو گیا۔ اگر ماں باپ کو ستا رہے ہیں تو وہ موت اور کم ہو گئی۔ اب یہ جو صدقات ہیں، جو کرشمے ہوتے ہیں، جو اہل بیت رسول کے جو صدقات اور خیرات آپ تک پہنچتے ہیں، یہ اسی موت کو جو نزدیک ہوئی ہے، اسی موت کو یہ بخش دیتے ہیں موت حتمی تک۔ اور پھر اس کے بعد بھی ان کا کرشمہ ہے، موت آ جانے کے بعد اس موت کو بھی واپس دینے کا اختیار اہل بیت کو حاصل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے موت لینے کا بھی اختیار ہے، موت بھی واپس دینے کا بھی اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح زمین پر یہ خلیفۃ اللہ ہے، جانشین خدا ہے۔ تو جو جانشین ہو، جو نائب خدا ہو، اس کی اتنا اختیار تو ہے ہی کہ جسے چاہے موت آ جائے اور جسے چاہے حیات آ جائے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں یہ تفصیلی گفتگو ہے عزیزو، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں 4 مرتبہ 4 طریقے سے قبض روح کا بیان آیا ہے۔ ایک میں خود خدا اپنے بندے کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے روح قبض کرتا ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ملک الموت کے ذریعے سے روح قبض ہوتی ہے، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس کا جانشین ہے وہ چاہے تو موت آ جائے۔ اسی وجہ سے واقعات مشہور ہیں، مولا نے اللہ اکبر کہا، روح نکل گئی۔ بوریا کے بچے کو لے کے آئے تھے، یہی تو ہوا تھا۔ یہاں مولا نے اللہ اکبر کہا، کیونکہ یہ اختیار ہے۔ اے عزیزو، والدین کے سلسلے سے کہہ رہا تھا، امام فرماتے ہیں بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرہ۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، حج سے بہتر ہے، عمرے سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ماں باپ ناراض ہے، رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض، اگر ماں باپ خوش ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ تو پڑھیے نماز۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، عظمت پہلے سمجھیے جناب موسیٰ کی، صاحب شریعت پیغمبر ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، معمولی پیغمبر نہیں ہیں۔ پہنچا کوہ طور پر، اپنے ایک دوست کی یاد آ گئی، آواز پروردگار عالم، میرا ایک دوست۔ کس کا دوست ہے؟ جناب موسیٰ کا دوست، امتی نہیں، امتی بعد میں، دوست پہلے۔ کہ میرا ایک دوست جو تیری راہ میں شہید ہوا،
توجہ رہے دیکھیں سینسر کتنا لگ رہا ہے. ایک یہ کہ جناب موسیٰ کا دوست ہے، امتی بعد میں، دوست پہلے، دوست ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا سینسر یہ ہے کہ راہ خدا میں، خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے. تیسرا یہ کہ شہید ہوا ہے راہ خدا میں. کہتے ہیں پروردگار عالم میرا دوست جو تیری راہ میں شہید ہوا اب وہ کیسا ہے؟ یاد آ گیا آواز آئی موسیٰ تمہارا دوست جہنم میں ہے. سوچے صاحب شریعت پیغمبر پر کیا گزر گئی کہ جب ہم دوست کو نہ بچا پائیں تو امت کو کیا بچا پائیں گے. تڑپ اٹھے موسیٰ، آواز دے پروردگار عالم کیا تیرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ تیری راہ میں شہید ہونے والا جنت میں جائے گا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ تمہیں ہمارا وعدہ تو یاد رہا لیکن ہمارا قانون تمہیں یاد نہیں رہا. کہ پروردگار عالم وہ کیا؟ کہ سن تمہارا یہ دوست اپنے والدین کو اذیت کیا کرتا تھا، اپنے والدین کو پریشان کیا کرتا تھا اور والدین کو پریشان کرنے میں مصر تھا. یعنی کام ہی یہی تھا کہ جب نکلتا تھا ایک نشتر اذیت کیا کرتا تھا. اور تمہیں معلوم ہے موسیٰ ہم والدین کی اذیت کے ساتھ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے دوستوں، والدین وہ پورے صراط ہیں کہ جہاں سے گزرنا آسان نہیں ہے. کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. ہر جگہ کچھ نہ کچھ 3-5 کر کے بچایا جا سکتا ہے لیکن والدین وہ پورے صراط ہیں کہ جہاں کوئی حربہ کام آنے والا نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں 2 لوگوں کو اسی دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، آخرت میں بعد میں ذلیل ہوں گی، دنیا میں پہلا کون؟ شرابی، خدا اسی دنیا میں ذلیل کرتا ہے. دوسرا کون؟ جسے والدین آنکھ کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اور ان کو ذلیل کرنے میں خدا جلدی کرتا ہے. یہ بھی لفظ ہے جلدی کا، یعنی یہ لوگ بہت جلد ذلیل و رسوا ہو جائیں گے لیکن اذیت کرنے والے. میں نے کہا کہ والدین وہ پورے صراط ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو بچے ابھی شادی ہوئی ہے، میں یہ بات عرض کر دوں، جو لڑکی آپ سے منسوب ہوئی ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئی. میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کل کو شادی ہوگی، آپ یہ نہ سمجھ کے کوئی جانور لے کے نہیں آئے ہیں. خدا کے 2 کلمے معجزاتی کلمے سے خدا بند عالم نے یہ معجزہ دکھایا ہے کہ 2 کلمے سے ایک انجان کو آپ کو اتنا مانوس کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مانوس نہیں ہوتا. توجہ کیجیے، جو آپ کے گھر پہ آیا ہے وہ انسان ہے، وہ عطیہ الہی ہے. توجہ کیجیے گا لفظ پہ، ہدیہ الہی ہے، عطیہ الہی ہے. خدا کے ہدیے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ ایسے. اور یاد رکھیے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا، باپ کو چھوڑ کے آیا، بھائی کو چھوڑ کے آیا، بہن کو چھوڑ کے آیا، پھوپھی کو چھوڑ کے آیا، ساری رشتوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس جو آیا ہے، وہ آپ میں کبھی بھائی کی محبت تلاش کرے گی، کبھی باپ کی محبت تلاش کرے گی، کبھی ماں کی محبت تلاش کرے گی، کبھی بہن کی محبت تلاش کرے گی. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ کیجیے گا جیسو. اور کبھی بھی آپ ہڑکا کے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ کے نوکر نہیں ہیں. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مولانا کوئی
दोनों बेटे आले मोहम्मद की जान। कंट्रोल ये बहुत जरूरी है। वजह क्या है? आपके अपने वालिदैन उनका भी एहतराम जाने ना पाई। पुलिस शरात मैंने कहा था ना, पुलिस शरात यही है। जब तक आपकी शादी हुई है तब तक कुछ नहीं। जैसे अब्बा कह रहे वैसे आप उठ रहे हैं, जैसे अब्बा कह रहे वैसे बैठ रहे हैं। ना कोई जिम्मेदारी है, ना एक बर्तन आपका है, ना एक चादर आपकी है, ना बिस्तर आपका है। कभी उस बिस्तर पे कोई सो गया, कोई भाई चादर लेके छीन के चला गया, कुछ नहीं अपना। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, बिस्तर आपका हो गया, चादर आपकी हो गई, कमरा आपका हो गया, रजाई आपकी हो गई, गद्दा आपका हो गया। यह आपका कब हुआ? जब शादी हो गई। जब खुदा ने जिम्मेदार बनाया तो अब बहुत सी चीजें आपसे महसूस होंगी। अब एक लड़की सब कुछ छोड़ के आई है, वो आपके अंदर सारे लोगों की मोहब्बत भी तलाश कर रही है, और वहीं आपके वालिदैन हैं, उनका एहतराम भी जाने ना पाए। लिहाजा वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि इस मंजिल में अपने बच्चों को समझें, और लड़के की भी जिम्मेदारी है कि वालिदैन की तौहीन होने न पाए, न उनका दिल टूटने पाए, न तौहीन होने पाए। लिहाजा ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। वालिदैन को भी थोड़ा सा काफिर यही तो कहते हैं, यही कहते हैं ये करना चाहिए। वो समझे कि उनके ऊपर भी ये मरहला गुजर चुका है कि कैसे कैसे जिंदगी के क्या लम्हात आते हैं। उसी एतबार से वो भी नरमी दिखाएं, और बच्चा भी इस बात की कोशिश करे कि उनकी बेहतरामी होने ना पाए, न उनका दिल टूटने ना पाए। और बात आ गई समझाने, ये बहुत बड़ा मसला है। कभी आप देखिए, पहली बात सुन लीजिए, जिद करके आप एक रुआ नहीं ले सकते। अल्लाह ने जिस मखलूक को बनाया है, जिद करके आप उसे एक रुआ नहीं ले सकते, एक बार नहीं ले सकते। लेकिन अगर मोहब्बत से चाहेंगे तो गला दे देगी। वजह क्या है? आप बोलते हैं अक्ल से, वो बोलती है दिल से। जब आप क्या बात बदल दूं क्या? दोनों बेटे आले मोहम्मद इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो गया, मुझे इसका भी एहसास है। पढ़िए भी, कल आखिरी मजलिस है, और उसके बाद जुलूस है। पढ़िए। वो जो आने वाली है, जो आई हुई है, आप उसे समझाने जाएंगे, आपकी बात अक्ली होती है, अक्ल से आप समझाएंगे, और वो बोलती है कहाँ से? इमोशन, दिल से। अक्ल कभी दिल भी नहीं सुन पाता। अक्ल ये कहती है कि इसमें तुम्हारा नुकसान है, और दिल कहता नुकसान हो तो हो जाए, लेकिन जिसे हम चाहते हैं उसका दिल हासिल हो जाए। दिल नुकसान नहीं देखता, अक्ल नुकसान देखती है। तो आप समझाने जाएंगे अक्ल से तो कभी आप समझा ना पाइएगा, लेकिन अगर दिल से समझाना चाहेंगे तो 2 मिनट में समझा देंगे। अब मैं मिसाल दे दूं, बात खत्म कर दूं। फर्ज कीजिए अहलिया आपकी, फर्ज कीजिए कि अहलिया आपकी नाराज है, आपके अब्बा ने ऐसा कहा, आपकी अम्मा ने ऐसा कहा, और आप ऐसे कर रहे हैं, और आप ऐसे कर रहे हैं। कभी आप समझाने जाएंगे, अरे अब्बा हैं, छोड़ दो, और ये है वो है, ऐसे वैसे लाख समझाते रहेंगे, इख्तिलाफ बढ़ता रहेगा, बोलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, उसने कहा अब्बा आप कैसे कह रहे हैं, आप पलट कर कहेंगे हमें आज आप खूबसूरत बहुत लग रही हैं। वो एतराज करती जाए कि फला ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप उल्टा बोलते हैं हमें, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत आवाज है। हमारा 2 जुमले से तीसरा जुमला कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा हाफिज, लड़ाई झगड़ा खत्म। दोनों दो वाले मोहम्मद। लिहाजा जवानों, दिल को
दिल से समझाओ, अक्ल से न समझाना। इसलिए कि वो बोल वो रहा है जिसके पास दिल है। जब अक्ल से समझाने जाओगे तो अक्ल दिल को समझा न सकेगा, लेकिन जब दिल को दिल से मिला दोगे, दिल की आवाज दिल समझने में बहुत जल्दी से दिल को समझने में आसानी होती है। जब दिल को दिल से समझाओगे तो फौरन इंसान समझ लेगा, और कभी जिद से नहीं, वरना जिद से एक बार नहीं मिलेगा। और अगर मोहब्बत से चाहेंगे तो खुदा ने जिस मखलूक को बनाया है ये गला पेश कर दिया। तारीख़ करबला में अक्ल का कमाल नहीं था, दिल का कमाल था। दिल बोल रहा था, दिल बोल रहा था, दिल हुसैन के साथ धड़क रहा था। आका, मेरे आका पे वक्त पड़ा है। खुद की कुर्बानी कबूल करना ये दिल की बात है। हुसैन तेरा कबर मारा जाएगा, मेरे रब तेरी राह में ये भी कबूल है, ये दिल बोलता है। पर दो जुमले अजीजों, जब अकबर की लाश पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं तो बार बार अकबर को उठाते थे, कलेजे से लगाते थे, फिर सराय करबला की तरफ देखते थे, फिर आसमान की तरफ देखते थे। हाय कोई मोनिस मिल जाए,